تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بن گئے عاجز کی رہے یاد، پر ایک سخن بن گئے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ موجد بننا، سائنسداں بننا، ڈاکٹر بننا، یہ سب فرض کفایہ ہے، لیکن سچا پکا مسلمان بننا فرض عین ہے۔ ماں باپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے اپنے بچے کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنا دیا، اس کو لیڈر کیوں نہیں بنا دیا، کوئی اور کیوں، لیکن یہ ضرور پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنے بچے کو دین کی ضروری بنیادی تعلیم کیوں نہیں دی۔ دین نے کہا تھا کہ دینی مدارس کو رہنے دو، ان غریب بچوں کو اس میں پڑھنے دو، اور اگر یہ دینی مدارس نہیں رہے تو سنو کیا ہوگا، وہی ہوگا جو مسلمانوں کی 800 سالہ اندلس میں حکومت کے بعد ہوا ہے کہ آج وہاں پر غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمرا کے نشانات کے علاوہ اسلام مسلمانوں کا کوئی نشان باقی نہیں۔ لوگ جا کر اندلس کی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ وہ اسٹڈی کریں، ہماری کسٹڈی لے لیں، لیکن اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں تو کسی باپ کی مجال نہیں۔ اسلام کی بقا کے لیے اگر کوئی ڈھال بنا ہوا ہے تو وہ یہی بوریا نشی علماء کرام کی جماعت ہے۔ جب تک یہ باقی رہیں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ جب نہ رہے گا مدرسے کا یہ ملا تو بے دینی کا راج ہوگا کھلم کھلا۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل احترام میرے بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، اس کائنات میں انسان کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے، مقصد حیات کی تکمیل کرنے اور صحیح زندگی گزارنے کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ علم کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور علم ایک ایسا پودا ہے جو دل و دماغ میں لگانے سے عقل کے پھل نکلتے ہیں۔ تعلیم سے ایک صحت مند جسم میں صحت مند دل و دماغ کی افزائش ہوتی ہے، سیرت و کردار کی آرستگی ہوتی ہے، مکمل انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، اطلب العلم من المہد الی اللحد، گود سے گور تک علم حاصل کرو، کیونکہ علم روشنی ہے اور جہالت تاریکی ہے، علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ انسان دنیا میں برہنہ ہے، ننگا ہے، اور اس کی پوشاک علم ہے۔ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ دنیا میں انسان کی اتنی ہی قدر و قیمت ہوتی ہے
جتنا اس کے پاس علم ہوتا ہے. اسی لیے علم والا محتاج انسان جاہل بادشاہ سے 1000 درجے بہتر ہوتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہماری سب سے پہلی وحی جو آئی وہ ہے اقرا، پڑھ. کیا یہ اقرا، پڑھ. اور ہم ہی سب سے زیادہ ان پڑھ. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اقوام متحدہ کی رپورٹ کہتی ہے کہ ناخواندگی اور جہالت کی شرح سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر ہے، جبکہ علم اسلام کا طرہ امتیاز ہے. علم ہم سے سیکھ کر یورپ کو روشناس کرایا. تاریخ گواہ ہے کہ یورپ کے اسکالرز، طلبہ، محققین اندلس کا سفر کر کے آتے، علم حاصل کرتے اور کسب فیض کے بعد یورپ لوٹ کر اس کو روشناس کرتے اور اس کو روشن ہم سے کیا، علم حاصل ہم سے کیا. اب تو معلوم ہونا چاہیے جنگ بدر میں اللہ کے رسول نے 70 جو قیدی بن کر آئے تھے ان سے مالی فدیہ لیتے اور ان کو آزاد کر دیتے، اور جن کے پاس مالی فدیہ دینے کے لیے نہیں تھا ان کو یہ کہا کہ ایک ایک کے ذمہ 10 بچے کر دیے جائیں، وہ ان کو تعلیم دیں، ان کو پڑھائیں، لکھنا پڑھنا سکھائیں، اور جب وہ سیکھ جائیں تو یہی ان کا فدیہ ان کو چھوڑ دیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی ہیں، انہوں نے بھی جو لکھنا پڑھنا سیکھا تھا وہ انہی بدر کے قیدیوں سے سیکھا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. تو پہلے ایک واقعہ ہوا اور پھر یہ کہا کہ دیکھو علم کی کتنی برتری ہے اور فوقیت ہے. تو فرشتوں پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. تو ٹھیک ہے، یہ چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم اپنے دعوے سچے ہو. ایسی ذریت ہوگی وہ خون خرابہ کرے گی اور وہ خون بہائے گی. قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. کا پروردگار ہم کو تو اتنا ہی علم ہے جتنا تم نے سکھایا، ان کا تو نہیں معلوم. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. آدم سے کہا بتاؤ، آدم سے سب بتا دیا. تب فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس ملعون کے. کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وہ اس سے مٹی. ارے اللہ نے کہا سجدہ کرو، اتنے بناخی کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ جو علم تھا اللہ نے مسجد ملائکہ اسی کے بنیاد پر بنایا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے 3 چیزیں پیش کی: علم، مال اور سلطنت. علم، مال اور سلطنت کا تینوں میں سے کوئی ایک چیز کو اختیار کرو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا اور اللہ نے اس کے طفیل میں مال اور سلطنت دونوں بھی دے دیے. جاؤ لیٹو. اس لیے کسی نے کہا کہ جسے دنیا میں علم نہ ملا اسے کیا ملا؟ جسے دنیا میں علم نہ ملا اسے کیا ملا؟ اور جسے دنیا میں علم مل گیا اسے کیا نہیں ملا؟ سب کچھ مل گیا. اس لیے کہا کہ جو حکمت اور دانائی کو اپنی لگام بناتا ہے اللہ اسے لوگوں کا امام بناتا ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے کہ دولت؟
کیا پوچھا؟ علم بہتر ہے کہ دولت؟ مسکرائے اور کہا میرے پیارے، دولت تو قارون اور فرعون کو دی جاتی ہے اور علم پیغمبروں کو دیا جاتا ہے، اور دولت کی انسان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، اور دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، اور دولت کو کوئی چور اس کی چوری کر سکتا ہے اور علم کی چوری ممکن نہیں ہے، اور دولت انسان کو فخر، گھمنڈ اور غرور سکھاتی ہے اور علم انسان کو حلم، بردباری سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک معلم کو ماں باپ پر ایک گنا درجہ بڑھا ہوا ہے، اس اعتبار سے کہ ماں باپ اس کو آسمان سے زمین پر لانے کا سبب بنتے ہیں، لیکن استاد معلم اس کو زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں اور ایک استاذ اس کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اور ماں باپ اس کو روٹی کپڑا مکان دے دیتے ہیں، لیکن ایک استاذ کو عزت بخشتا ہے، شہرت بخشتا ہے، اور بعض دفعے بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو عالمی شہرت یافتہ ہو جاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر شہرت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کا سبب کون بنتا ہے؟ استاذ۔ جو الف با تا ث پڑھاتا ہے وہ بھی استاد اسی درجہ کا ہے، وہ تو بنیاد ہے، بنیادی تعلیم اس نے سکھائی، اصل تو وہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے کہ اس سے پہلے 3 درسگاہیں مدینہ منورہ میں بن چکی تھیں۔ سب سے پہلی جو درسگاہ بنی تھی وہ مسجد زریق میں بنی تھی، مسجد زریق، جہاں پر حضرت رافع بن مالک زرقی وہ تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک چبوترا تھا، اس چبوترے میں بیٹھ کے تعلیم دیتے تھے، اور یہ سب سے پہلے مدینہ منورہ کے معلم تھے حضرت رافع بن مالک زرقی۔ بعد میں وہی مسجد بنی زریق بن گئی۔ دوسری درسگاہ قبا میں تھی۔ قبا کے اندر سالم مولا ابو حذیفہ یہ معلم تھے، حضرت سعد بن حیثمہ اوسی ان کا ایک مکان تھا اور خالی تھا، تو وہ وہیں پر درس دیا کرتے تھے۔ اور تیسری درسگاہ وہ حضرت اسعد بن زرارہ کے مکان پر تھی۔ حضرت اسعد بن زرارہ کا جو مکان تھا 1 میل دور مدینہ سے باہر تھا، بنو سلمہ کی بستی کے بعد نقیع الخدمات نامی ایک جگہ تھی، اور وہ بڑا زرخیز، خوشگوار، پرفضا مقام تھا، اس اعتبار سے ممتاز تھا۔ لیکن یہ درسگاہ اس اعتبار سے بھی ممتاز تھی کہ اللہ کے رسول نے اپنی ہجرت سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن مکتوم ان دونوں کو مدینہ بھیجا کہ جاؤ تم قرآن کی تعلیم دو، قرآن کی تعلیم دو۔ تو ان کا قیام حضرت اسعد بن زرارہ کے مکان پر تھا۔ یہ انصار کے ایک مکان پر جاتے اور قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز سب سے پہلی مرتبہ حضرت مصعب بن عمیر نے ادا کی پڑھائی، تو مدینہ والوں نے وہاں پر ایک بکری ذبح کی اور مدینہ منورہ کے والوں کی سب کی وہاں دعوت کی کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن ہم یہاں پر دعوت کرتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول ہجرت کر تشریف لائے، قبا کی مسجد کس طرح تعمیر ہوئی، مسجد نبوی کس طرح تعمیر ہوئی، ایک بحث سے پورا لمبا چوڑا ہے۔ اور جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی، وہاں تو 2 سہل اور سہیل کی تھی۔ اللہ کے رسول نے بلایا کہ کتنے میں دو گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو، جذبہ دیکھو۔ کہا اللہ کے رسول آپ کی نظر انتخاب پڑ گئی، آپ اس کو ہدیہ قبول کر لیجئے۔ کہا نہیں، تم 2 یتیم بچے ہو،
اسد بن زرارہ کے کفالت میں تھے۔ میں کہتا ہوں کہ مسجد نبوی میں جتنی نمازیں ہوگی، جتنے عمرے ہوں گے، اعتکاف ہوں گے، ان دونوں بچوں کو قیامت تک ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ دونوں یتیم بچوں نے کہا اللہ کے رسول حجتاً قبول کر لیجئے، آپ نے کہا نہیں، حضرت ابوبکر کو کہا کہ ان کو قیمت ادا کرو۔ مسجد بن گئی۔ مجھے بتانا یہ کہ صفہ کا جب چبوترا بنا تو وہ درسگاہ جہاں اللہ کی رسول معلم اور صحابہ کرام متعلم تھے، یہ ریسیڈینشیل یونیورسٹی تھی جہاں پر لکھنے پڑھنے کی تعلیم ہوتی تھی، قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، وہاں پر حدیث کا شعبہ تھا، فقہ کا شعبہ تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی سیکنڈ لینگویج کا بھی شعبہ تھا۔ اللہ کے رسول حضرت زید بن ثابت سے کہا مجھے یہود کی زبان عبرانی زبان ان پر یہ اعتماد نہیں ہے خط و کتابت میں، تم یہ زبان سیکھ لو۔ انہوں نے وہ زبان سیکھ لی اور حضرت زید بن ثابت خط و کتابت کہا کرتے تھے۔ جب حضرت زید بن ثابت نہیں ہوا کرتے تھے تو حضرت حنظلہ بن ربیع سے اللہ کے رسول عبرانی زبان خط و کتابت لکھوایا کرتے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی مسجد نبوی میں خوشخطی کا، خوشنویسی کا بھی ایک شعبہ تھا۔ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن سعید ابن العاص، یہ نام آتا ہے، ان کو متعین کیا تھا خوشنویسی خوشخطی کے لیے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو فقہ کا علم ہے، دین کا علم ہے، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن امام غزالی اپنے دور میں جو لوگ عصری تعلیم کو، علوم عصریہ کو بالکل دھتکار دیتے تھے اور اس کی توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ بعض آج بھی ایسے متشدد ہوتے ہیں کہ اس کو حرام حرام کر کے فتویٰ لگا دیتے ہیں، غلط ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر بنانا بھی فرض کفایہ ہے، انجینئر بنانا بھی فرض کفایہ ہے، پروفیسر لیکچرر بنانا بھی فرض کفایہ ہے، ارے ایون عالم بنانا بھی فرض کفایہ ہے۔ عالم بنانا فرض عین نہیں ہے، ہاں سچا پکا مسلمان بنانا یہ فرض عین، یہ فرض عین۔ تو امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں حضرت علی کا ایک قول لکھا، یہی کہ بھئی دوسرے علوم بھی ضروری ہے۔ انہوں نے حضرت علی کا قول کیا تھا؟ العلوم خمسہ، الفقہ للادیان، والطب للابدان، والہندسۃ للبنیان، والنحو للسان، والنجوم للزمان۔ یہ 5 علوم حضرت علی نے کہا، ایک تو فقہ کا علم ہے ہی ہے، دین کا علم جو دین کے لیے ہے، لیکن اس کے علاوہ کہا بدن کے لیے بھی ایک میڈیکل کا علم ہے، تعمیر کے لیے بھی ایک انجینئر کا علم ہے، اور گرامر جو ہے زبان کی تصحیح اور اصلاح کے لیے ہے، اور علم ہیئت وقت کے لیے ہے۔ یہ 4 بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ امام غزالی نے اسی کتاب احیاء علوم الدین میں جلد اول میں صفحہ 22 پر ایک عبارت لکھی۔ انہوں نے لکھا کم من بلدۃ لیس فیہا طبیب الا من اہل ذمہ ولا يجوز قبول شہادتهم فيما يتعلق بالاطباء من احکام الفقہ ثم لا نرى احدا من المسلمین يشتغل به۔ امام غزالی نے لکھا کہ کتنے شہر ایسے ہیں جہاں پر کوئی مسلمان ڈاکٹر نہیں، غیر مسلم ڈاکٹر نہیں، اور شرعی احکام میں کسی غیر مسلم ڈاکٹر کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم مسلمانوں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ میڈیکل کے اندر اور طب کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اس وقت لکھا تھا امام غزالی۔ اسی لیے ابتدائی دور سے ہی ہمارے جہاں دینی اس علوم تھے، عصری علوم کے اندر بھی مہارت پر زور دیا گیا اور ان پر بھی توجہ دی گئی۔ اموی دور میں خود خالد بن یزید بن معاویہ، انہوں نے اپنے وقت میں فلسفہ، کیمیا پر زور دیا۔ اس کے بعد عباسی دور میں مامون جب آئے تو مامون نے بیت الحکمہ نام کا ایک ادارہ بنایا، بیت الحکمہ۔ اس میں فلسفہ، کیمیا، طب، ہندسہ، سب علوم کو انہوں نے جاری کیا اور اس کو توجہ دی۔ ہماری 700 سالہ تاریخ ایسی روشن اور درخشاں ہیں کہ علوم عصریہ کے اندر بھی ہم نے تاریخی کارنامے انجام دیے۔ علوم عصریہ کے اندر نہ صرف تاریخی کارنامے انجام دیے بلکہ انہوں نے موجد بنے۔ ہم تاریخ داں نہیں ہیں، تاریخ ساز ہیں۔ تاریخ جانتے نہیں، تاریخ بناتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم تاریخ داں بھی نہیں، تاریخ ساز تو بہت دور کی بات ہے۔
دیکھیے ہم ذرا موجد پر چند مثال دیتا ہوں. جابر ابن حیان یہ کیمیا کا موجد تھا. فلٹر کی مشین اسی نے ایجاد کی. تیزاب سب سے پہلے اسی نے جو ہے وہ بنایا اور منظر عام پر لایا. محمد بن موسیٰ خوارزمی یہ ریاضیات کا بڑا ماہر تھا. یہ الجبرا کا موجد ہے. الجبرا کے اندر آج بھی انگریز میں الجبرا لیتے ہیں. یہ الف لام ال جو ہے نا یہ عربی کا الجبرا ہی ہے. اور اسی طرح سے احمد بن موسیٰ شاکر یہ میکانیات سب سے پہلا میکانک. اس سے پہلے کوئی میکانک ہی نہیں تھا. اس نے علم الحیل نامی میکانیات کے اندر کتاب لکھی جو سب سے پہلی کتاب ہے. ابوبکر رازی یہ تو طب کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. جالیلوس العرب کہلائے اور انہوں نے چیچک پر بڑا تاریخی کارنامہ انجام دیا. فرسٹ ایڈ انہوں نے ایجاد کیا. 100 کتابیں طب پر لکھی. 100 یورپ نے تمام کا ترجمہ کر کے اپنے اسکولوں کے اندر داخل کیا تھا. ابو القاسم زہراوی سب سے پہلا دنیا کا سرجن ابو القاسم زہراوی ہے. دواؤں سے علاج ہوا تھا. چیر پھاڑ کر کے آپریشن کرنے کا تصور تک نہیں تھا. سب سے پہلا آپریشن کرنے والا ابو القاسم زہراوی. 100 تقریباً آلات اس نے ایجاد کیے تھے سر سے پاؤں تک آپریشن کرنے کے لیے. ابو علی سینا علم نفسیات کا سائیکولوجی کا جو سب سے پہلا جو ایجاد کرنے والا ہے وہ ہے ابو علی سینا. اور ابو علی سینا اس نے ایک کتاب لکھی تھی القانون. القانون کتاب 5 جلدوں میں لکھی تھی. یورپ نے 5 جلدوں کا ترجمہ کر کے اپنے میڈیکل کالج میں اس کو داخل کرایا. 800 سال تک وہ کتاب پڑھائی جاتی رہی کیونکہ وہ طب کے اندر انسائکلوپیڈیا تھا. ویسی کتاب کوئی تھی نہیں. یہ ہماری تاریخ رہی ہے. لیکن جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھولو, جائز ہے غباروں پہ اڑو, چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد. پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد. اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. موجد بننا, سائنسداں بننا, ڈاکٹر بننا یہ سب فرض کفایہ ہے. لیکن سچا پکا مسلمان بننا فرض عین ہے. ماں باپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے اپنے ماں باپ بچے کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنا دیا, اس کو لیڈر کیوں نہیں بنا دیا, کوئی اور کیوں. لیکن یہ ضرور پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنے بچے کو دین کی ضروری بنیادی تعلیم کیوں نہیں دی. دین کی بنیادی تعلیم کیوں نہیں دی. یہ فرض عین ہے جو ہم نے حدیث پیش کیا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. دین کی بنیادی تعلیم کا حاصل کرنا ہر ایک پر فرض عین ہے. اب اس کے لیے ہمارے اب دیکھو جو ہوتا کیا ہے, آج ہم ڈاکٹر بنا دے رہے ہیں, انجینئر بنا دے رہے ہیں. دین کی کوئی تعلیم نہیں. دین کی کوئی تعلیم نہیں, دور دور تک نہیں. ارتداد کی راہیں کھل رہی ہیں, بے راہ روی پر جا رہے ہیں, گمراہی اور ضلالت کے راستے کھول رہے ہیں. اور دشمن نے تو بہت سارے آلات ایجاد کر دیے ان بچوں کو. دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرانا انتہائی ضروری ہے. آپ گھر میں مولوی صاحب لگائیے, خود پڑھائیے, مکتب میں داخل کیجئے. ہمارے پاس شعبہ عصریہ ہے, یہاں پر کالج کے اور مدارس کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور یہ جو مدارس ہے نا, یہ مدارس کے بارے میں علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کرتے کہا تھا کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولابی. اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولابی, نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا. یہ دینی مدارس جو ہے, علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دینی مدارس کو رہنے دو, ان غریب بچوں کو اس میں پڑھنے دو. اور اگر یہ دینی مدارس نہیں رہے تو سنو کیا ہوگا. وہی ہوگا جو مسلمانوں کی 800 سالہ اندلس میں حکومت کے بعد ہوا ہے کہ آج وہاں پر غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات
اور الحمرا کے نشانات کے علاوہ اسلام مسلمانوں کا کوئی نشان باقی نہیں۔ لوگ جا کر اندلس کی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ وہ اسٹڈی کریں، ہماری کسٹڈی لے لیں، لیکن اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں تو کسی باپ کی مجال نہیں۔ یہ دینی مدارس آپ کو بتلاؤں کہ یار ہمارے اس دیش کی آزادی میں یہی دینی مدارس کے علماء کرام سب سے آگے تھے۔ جب دوسروں نے اپنا پسینہ نہیں بہایا تھا، ہمارے علماء کرام نے اپنا خون بہایا تھا۔ محکم مورخ لکھتا ہے کہ دلی سے لاہور تک شاہراہ کے دونوں بازو درختوں پر علماء کرام کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی۔ اس چمن کا چپا چپا وہ ہمارے خون سے لالازار ہے۔ اس چمن کا بوٹا بوٹا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس کی سچائی میں ہمارا خون شامل ہے۔ پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ شاعر نے سچ کہا تھا، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مدارس کے خلاف کیوں اتنے پڑے رہتے ہیں؟ ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ اسلام کی بقا کے لیے اگر کوئی ڈھال بنا ہوا ہے تو وہ یہی بوریا نشی علماء کرام کی جماعت ہے۔ جب تک یہ باقی رہیں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، افغانیوں کی غیرت بھی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ جب نہ رہے گا مدرسے کا یہ ملا تو بے دینی کا راج ہوگا کھلم کھلا۔ یہ ہے ان کا دشمن کا ٹارگیٹ۔ وہ یہ چاہتے ہیں دینی مدارس کو ختم کر کے عصری مدارس اور عصری علوم کو لے آئے، جہاں پر سرسوتی، وندے ماترم اور سوریہ نمسکار کی تعلیم دی جائے، جو ہمارے ننھے بچوں کے معصوم ذہنوں میں وہ خدا وحدہ لا شریک لہ کی جگہ پر کروڑوں خداؤں کا تصور جنم لے۔ عجیب بات ہے، دشمن ہماری مدارس کی اہمیت اور حفاظت کو سمجھ رہا ہے، کاش یہ مسلمان بھی اس کو سمجھ جائیں۔ بات بہت کچھ کہنے کی وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو جو تحصیلی تعلیم دینا ہے بریک نہیں لگاتا، اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجئے، ان دینی مدارس کی حفاظت کیجئے۔ کورونا کے اندر لوگ پیسے نہیں دے رہے تھے مدرسے والوں کو، مولانا خالد ندوی صاحب دارالندوۃ العلماء سے آئے، بولا مولانا کورونا کا زمانہ ہے، لوگ ذرا اس میں اس طرح سے معذرت کر رہے ہیں۔ کہا ان سے کہو کہ تم اپنا گھر چلاتے ہو، اپنا گھر چلانے سے زیادہ ضروری ہے ان مدارس کو چلاؤ، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ مدارس نہیں رہے تو ہمارے اگلی نسلوں کے ایمان اور اسلام کا کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ یہ مدارس آنے والی نسلوں کی ایمان اور اسلام کی بقا کی ضمانت ہے، اور یہ مدارس مسلمانوں کی شہرت ہے، اور ان مدارس پر حملہ مسلمانوں کی شہرت پر حملہ ہے۔ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، ایمان نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں، بات کو سمجھو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، تو یہ جو اور اپنی مسجدوں کو آباد رکھو۔ جو مسجدوں کی چیزیں ہو رہی ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے آباد کرنا چھوڑ دیا۔ جہاں پر معلوم ہو کہ مسجدیں شہید ہو رہی وہاں معلوم ہو کہ کوئی نمازی نہیں تھے، تو مسجدیں دعائیں دے گی کہ کیا دیں گی؟ پھر وہ مسجد اللہ سے کہیں اللہ میرا کیا کام، جس کام کے لیے بنائے گا تو وہ تو ہو نہیں رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مساجد کے اندر تعمیر کرو، مساجد کو آباد رکھو، اپنی نسلوں کو بھی سکھاؤ اور دین کی تعلیم دے کر جاؤ، ورنہ قیامت کے دن سے چھوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھتا فرمائے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلا کر ان کو آراستہ پیراستہ کرنے والے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔